سردار صاحب توقیر گیلانی کی ایک نظم تھی اور وہ عموماً جو ہے وہ آپ پڑھتے بھی ہیں، وہ کیا تھی؟ ذرا دو بول ہمارے ناظرین کے لیے بھی. دیکھیں وہ نظم ہے، اس کا عنوان ہے اشاق. بیسکلی طور پر جو جتنے آپ نے سوال پوچھے اور جو آپ نے پوچھنے کی کوشش کی، اپنے ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کی، وہ اس کا ایک شاعرانہ انداز میں اس کا جواب ہے. پیسے لیتے ہیں، شہرت کے لیے لگے ہوئے ہیں، پیسے لیتے ہیں، سیاست، جو ہم پہ عموماً جو سوال اٹھائے جاتے ہیں وہ بیسکلی اس پہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے استاد ہیں. ڈاکٹر صاحب نے یہ اشعار بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے یہ ادا ہو جاتے ہیں. مجھے پورا یقین ہے کہ یہ قدرت کی طرف سے عطا ہوتے ہیں. یہ تو انہوں نے وہ نظم ہے کہ جہاں سید تمہیں یہ گماں ہے، شاید یہ کی ہے، یہ تم نے کسی سے سنا ہے کہ ہم ان ہواؤں کے مخالف اگر چل رہے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی فائدہ ہے. کوئی مال و دولت عہدہ یا شہرت، کوئی عادت عبادت یا سرسبز جنت نہیں جانے من، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے. یہاں مال و دولت عہدہ یا شہرت، کوئی عادت عبادت یا سرسبز جنت کی حسرت کا مارا مسافر اگر آ بھی جائے نہیں چل سکے گا. یہ منڈی نہیں ہے، وہ شاخ ہے. ان میں کوئی بھی قاتل یا ڈاکو یا راشی یا بنیا یا بڑوا یا رنڈی نہیں ہے. یہ وہ حق طلب ذو فشاں سر پکف دل تپاں کارواں جن پہ عرضی خداؤں کے لوح مقدس کے انکار کا ایک الزام ہے اور ہمیشہ سے ہے. فائدے کی غلاظت نہیں چاٹتے، اپنی نسلوں کے پاؤں نہیں کاٹتے. جہاں رسید ہوا کے مخالف سفر کرنے والے مسلسل مسافر بڑے بے طلب ہیں، بہت بے ریا ہیں. یعنی یوں سمجھ لو کہ یہ صوفیاء ہیں. یہ بیڑوں کے ریوڑ میں ہوتے تو ہیں پر ان سے جدا ہیں. تو سردار امان ہے کون؟ کہاں سے اٹھا؟ کس طرح سے سیاست میں آیا؟ پیدا کہاں ہوا؟ اور پھر پڑھائی کہاں کی؟ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اپنا بتائیے گا. شکریہ جی. یہ چیزیں تو آلریڈی انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، لیکن میں آپ کے ذریعے جو ہے آپ کے جتنے بھی ناظرین ہیں ان تک پہنچانا چاہتا ہوں. میری پیدائش بھی یہیں کی ہے، پلندری کی ہے. یہاں پہ مقامی میرا ایک گاؤں ہے پورا، وہاں سے میری پیدائش ہے. اور اسکولنگ میری جو انیشل ہے وہ یہیں پلندری سے ہے، اس کے بعد کراچی سے ہے. اور باقی یہ ہے کہ میں ایک عام آدمی ہوں اور سیاست کا طالب علم میں اسکول ٹائم سے ہوں. تو یعنی کہ آپ اسکول لائف سے ہی سیاست میں؟ بالکل اسکول ٹائم سے جو ہے وہ اس تحریک کے ساتھ جو ہے وہ ہم جڑے ہوئے ہیں. بڑا ٹائم ہو گیا ہمیں ان چوکوں چراہوں میں. یہ آج کی بات نہیں ہے کہ یہ عوام جو ہے وہ ہمارے ساتھ چوکوں چراہوں میں لوگوں نے آج میڈیا پہ آنے کے بعد ہمیں دیکھا ہے. تو یہاں لوگوں نے ہمیں بہت عرصے کے بعد، بہت ایک زمانے سے ہم یہاں چوکوں میں موجود ہیں. تو یعنی آپ اسکول ٹائم سے ہی جے کے ایل ایف کے ساتھ وابستگی ہے؟ میں اسٹوڈنٹ لبریشن فرنٹ میں، میری بنیادی جو ہماری جو تربیت ہوئی ہے وہ اسٹوڈنٹ لبریشن فرنٹ میں ہوئی ہے. اچھا سردار صاحب، عوامی ایکشن کمیٹی کی حالیہ تحریک یعنی کہ جو 12 نشستوں کے خاتمے کا جس میں اہم ترین مطالبہ تھا، اور وہ باقی تمام تر 38 نکاتی چارٹرڈ آف ڈیمانڈ جس میں اس سے پہلے کے مطالبات بھی شامل تھے، ان پہ ایک معاہدہ ہوا 6 اکتوبر کو مظفر آباد میں. اس سے قبل بھی 3 کے قریب موومنٹس ہوئیں، اور ان میں جو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے شہری ہیں انہوں نے اپنی جانیں گنوائیں. دوسری طرف پولیس کی بھی نفری جو ہے وہ انہوں نے بھی اپنی زندگی کی بادیاں ہاری. تو اس سارے سلسلے کے بعد جو ایک معاہدہ سامنے آیا وہ تو ڈیفینیٹلی آپ نے پڑھا ہوگا. جی. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک معاہدہ تھا یا مطمئن ہیں آپ اس کے تمام تر پوائنٹس پہ؟ نہیں دیکھیں، معاہدہ تو کوئی بھی نہیں. دیکھیں میں اسٹریٹ جو ہے آپ کے سامنے، آپ کے ذریعے جو ہے وہ سب کے سامنے، عوام کے سامنے جو بات میں بالکل صاف رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی معاہدے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس نظام کے اندر کسی معاہدے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر یہ سارے چیزیں مل بھی جائیں، اگر یہ سب چیزیں 1 منٹ کے لیے ہم تصور کر لیتے ہیں کہ ہمیں یہ ساری چیزیں مل گئی ہیں، اس کے باوجود اس سسٹم میں چینج نہیں آنے والا. اس کے باوجود اس سسٹم کے اندر سے پرابلمس ختم نہیں ہونے والے. اس کے باوجود جو ہے وہ چیزیں بہتر نہیں ہونے والی. چیزیں بہتر ہونے کے لیے جو ایک طریقہ ہے وہ اگر اس خطے کے حاکم جو ہیں، ویسے نوآبادکار جو ہوتے ہیں ان کی یہ پالیسیز تو نہیں ہوتی، وہ ایسے سوچتے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اس خطے کے حکمران جو ہیں، اصل حکمران، اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کے مسائل حل ہوں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ چیزیں ٹھیک ہوں، تو اس کا ایک سلوشن ہے. اس کا سلوشن یہ ہے کہ یہاں کے عوام کو بااختیار حکومت دی جائے اور یہ جانیں، ان کی زمین جانیں، ان کے سرکار جانیں، انہیں انتخاب کا موقع دیا جائے اور یہ اپنی حکومت منتخب کریں، اور اسی کے ذریعے چیزیں چینج ہو سکتی ہیں. جب تک یہ جو سسٹم کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں
یا جو حکمران ہیں, جو بیوروکریسی ہے, یعنی آپ دوسرے الفاز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس سسٹم پر یقین ہی نہیں ہے اور نہ اس کی کریڈیبلٹی ہے آپ کے سامنے. لیٹ می کمپلیٹ پلیز. میرا کہنا یہ ہے کہ اگر جب تک آپ یہ جو حکمران یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ حکمران اگر 78 سالوں سے اس درخت کے ساتھ انگور نہیں لگ سکے, کانٹے ہی اگے ہیں, تو کیا ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ 78ویں سال انگور دیں گے, یا یہ سیب کے پھل دیں گے, یہ کوئی اس طرح کا پھل ہمیں میٹھا پھل دیں گے جس سے ہم مستفید ہوں گے؟ نہیں ہو سکتے. اس سسٹم کو لازمی چینج ہونا ہے, جو اس کا راستہ ہے. اور سسٹم سے جو بات آپ نے بیچ میں جو بات آپ نے کرنے کی کوشش کی کہ سسٹم کے حوالے سے کہ ہمیں یقین ہے یا نہیں ہے, وہ میرے یقین سے کیا ہونا ہے. وہ جموں کشمیر کے سارے عوام گواہ ہیں, یہ جتنے سڑکوں پہ آئے یہ سسٹم کے ستائے ہوئے لوگ ہیں, وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. اور یہ تو دلیل ہے کہ یہ تو کبھی بھی یہ تو ہمیشہ جھوٹ کا پھلندہ رہا ہے یہ سارا نظام. لیکن ایک یہ دلیل بھی تو موجود ہے اپنی جگہ کہ جب تک آپ اس سسٹم کا خود حصہ نہیں بن جاتے آپ اسے تبدیل نہیں کر سکتے. نہیں دیکھیں, یہ سسٹم کا حصہ تبدیلی بننے والے پاکستان میں بھی تحریک انصاف آئی تھی تبدیل کرنے کے لیے, سسٹم کے اندر رہ کے چیزوں کو چاہیے. بہت یہ جو اصلاحی تحریکیں, کچھ اصلاحی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہوتے. اس سے آپ نے ایک چیز خراب ہے اسے چینج کرنا ہے. سوسائٹی کی سماجی سائنس یہ ہے کہ آپ نے اس کو چینج کرنا ہے. اگر آپ اس کو چینج نہیں کریں گے, پاکستان میں تحریک انصاف آئی, KPK میں آج 15 سالوں سے تقریباً آلموسٹ 15 سال ہونے والے ان کی حکومت ہے. کوئی ایک مثالی کام بتا دیں جس پہ آدمی کہہ سکے کہ یہ جی یہ دیکھیں یہ KPK کے اندر یہ چینج ہو گیا. سسٹم کے اندر جا کے سسٹم چینج نہیں ہوتا. اس لیے نہیں چینج ہوتا کہ وہ ساری قوتیں وہی موجود ہوتی ہیں جو اصل میں اس سسٹم کو خراب کرنے کی بنیادی کاز ہیں, وہ وہیں پہ موجود ہوتے ہیں. تو آپ کو ان کو ساتھ رکھ کے ان کے بغل میں بیٹھ کے اگر آپ یہ کہیں سسٹم چینج ہوگا, نہیں ہوتا. جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس سسٹم کو ریپلیس کیا جائے, پورے سسٹم کو نظام کو ریپلیس کیا جائے, یہاں کے لوگوں کو اختیار دیا جائے, اس کے بعد یہاں پہ انتخابات کا موقع ہو اور اس کے بعد لوگ جائیں. یعنی آپ ایک بڑے انقلاب کی بات کر رہے ہیں. بالکل ایسے. اور وہ ممکن ہے آپ سمجھتے ہیں ایک ایسے دور میں جب انقلاب کیوں نہیں ممکن ہے؟ انقلاب ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں وہ اٹ سیلف انقلاب پہ بلیو کرتا ہے اور انقلاب سے یہی برپا ہوا ہے. تو جس آدمی کو انقلاب پہ یقین نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ وقت قریب ہے جب یہ سسٹم نظام دیکھیں, یہ سماج کی سائنس کے متعلق آپ ٹائم فریم نہیں دے سکتے. ایک انقلابی کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیانتداری سے اپنا کام کرے گا اور ہر دن کو, ہر لمحے کو, ہر جو گھڑی ہے اس کا وہ درست استعمال کرے گا. تو باقی یہ ہے کہ یہ قدرت پہ انحصار کرتا ہے کہ کب ہوگا. اچھا امان صاحب, آپ JKLF سے تعلق رکھتے ہیں اور JKLF ایک نیشنلسٹ جماعت ہے جو پاکستان اور انڈیا دونوں سے علاق نہ کرنے کی حامی ہے. جی بالکل. تو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے یہ بتائیں کہ اس خصوصی اس تحریک کے بعد, اور آپ کی ذرا کچھ ویڈیوز بھی سامنے آئی, آپ کی تقاریر بھی سامنے آئی, اور میں نے بلکہ آتے ہوئے دیکھا بھی راستے میں جب میں پلندی کی طرف سفر کر رہا تھا تو پاکستان کی حدود میں آپ کے خلاف بڑے گندے گندے الفاظ کے ساتھ جو نعرے بھی درج تھے. تو لوگ کہیں نہ کہیں آپ کو ایک پاکستان کے خلاف پورٹرے کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ پاکستان کے خلاف ہیں. نہیں وہ دیکھیں, اس پہ تو بہت وضاحتیں ہو چکی ہیں اور جموں کشمیر کے عوام جو ہے وہ 77 سالوں سے اس قضیے کے اندر موجود ہیں. یہ کوئی ہندوستان اور پاکستان کے عوام خود جو ہے ان کی اپنی حکومتوں پہ کوئی اختیار نہیں ہے. وہاں کے عوام کا وہ لوگوں کو منتخب نہیں کرتے جو ان کے اوپر حکومت کرتے ہیں. پاکستان میں جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے یہ لوگوں نے منتخب نہیں کی ہوئی, اور جو اصل حکمران ہیں ان کا کسی کو نہیں پتہ. وہ پتہ بھی ہو تو بول نہیں سکتے, آپ بھی نہیں بتا سکتے بطور صحافی. آپ ان کا نام لے کے نہیں بتا سکتے کہ حکومت پاکستان میں کس کی ہے اصل حکومت. تو جن کی اصل حکومت ہے یہ ساری ان کی کرتوتیں ہیں, اور ان کی یہ کالی کرتوتیں اس خطے کے اندر رواج ہے, عام رواج ہے. آپ پاکستان کے خلاف ہیں؟ نہیں, میں پاکستان کے کس لیے خلاف ہوں گا؟ میں پاکستان کے خلاف نہیں ہوں. میں پاکستان کے اندر جو حکومت کرنے والے ہیں ان کے خلاف ہوں. جو غیر اعلانیہ طور پہ جو حکومت کرتے ہیں, جو پس پردہ حکومت کرتے ہیں, میں ان کے خلاف ہوں. وہ جو لوگوں کا خون چوستے ہیں ان کے خلاف ہوں. ہمارا کہنا یہ ہے جموں کشمیر کے عوام میں آپ کو بالکل ہندوستان اور پاکستان کے عوام کے لیے میرا آپ کے ذریعے یہ پیغام ہے کہ یہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک مسئلہ ہے جموں کشمیر, جس کا انہوں نے تنازع بنا کے دو اطراف و سامراج سے گولہ بارود خریدتے ہیں. ان ممالک میں جن ممالک میں لوگوں کو تعلیم چاہیے, روزگار چاہیے, علاج چاہیے, ان کو زندگی جینے کے لیے انہیں سکھ کا سانس چاہیے اور انہیں ایک محفوظ زندگی چاہیے, اس ملک کے حکمران جو ہیں وہ اپنے لیے گولی, گرنیڈ, بندوق جو ہے وہ توپ خانے اور کیا کیا اکٹھا کر رہے ہیں, اس طرف بھی اور اس طرف بھی صرف. اور ان کے درمیان انہوں نے تنازع کیا بنایا ہوا ہے؟ جموں کشمیر. جموں کشمیر کوئی تنازع نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے جموں کشمیر. آپ اسے فری اسٹیٹ چھوڑیں, آپ اسے درمیان کے اندر فری اسٹیٹ چھوڑیں, اس تنازع سے دونوں ممالک اپنی افواج کو پیچھے کریں, یہ جموں کشمیر کے عوام کے حوالے کریں اور اس خطے کے لوگوں کو سکون سے رہنے دیں جیسے یہ پہلے رہتے رہیں.
آپ نے بتایا کہ آپ ذرا جے کے ایل ایف کے آپ اہم ترین لیڈرز میں سے ہیں اور اس وقت آپ کی ذرا ایک موومنٹ بھی چل رہی ہے اور وہ 27 اکتوبر کو غالباً یاسین ملک صاحب کے لیے، یاسین ملک صاحب نے کی ہی نظریات پہ یہ جی بالکل، یاسین ملک صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ 27 اکتوبر کو ہم نے کال دے رکھی ہے، تیتری نوٹ ریلیز یاسین ملک مارچ کے نام سے ہم نے اعلان کر رکھا ہے، جہاں پہ یاسین ملک صاحب کے حوالے سے ہم جو ہیں وہ جہاں ہم لوگوں سے اپیل کرتے ہیں، آپ کے ذریعے بھی اپیل کرتے ہیں، ہم ہندوستان پاکستان کے عوام سے اپیل کرتے ہیں. یاسین ملک وہ آدمی ہے جس سے ہندوستان اور پاکستان کے وزرائے اعظم ملتے رہے، جو ہے وہ ریاست کے اہم ذمہ داران ملتے رہے دونوں طرف، اور وہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی ان کے ساتھ ڈائلاگ پروسیس کا حصہ رہے پورے کا. آج جموں کشمیر کے 5 اگست 2019 کے بعد ہندوستان اور پاکستان کی حکومتوں نے سیم پیج پہ آ کے یاسین ملک کو اور کشمیر کی آزادی کی تحریک کے تمام رہنماؤں کو ہندوستان کی جیلوں میں بند کر رکھا ہے، اور وہاں وہ ان کو جو ہے جان سے مارنے کے تلے ہوئے ہیں، پھانسی پہ لٹکانے کے لیے تلے ہوئے ہیں. تو آج ہندوستان اور پاکستان کے عوام کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو ان کی آزادی کی تحریک کو، آزادی کی تحریک کے رہنماؤں کو دبا کے ہندوستان اور پاکستان اگر یہ سمجھتا ہے کہ مسئلہ کشمیر ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یہ مسئلہ ختم ہوگا یہاں کے لوگوں کو ریلیف دینے سے. ریلیف یہاں پہ سیز فائر لائن کے خاتمے سے ہے، ریلیف یہاں پہ جنگی ماحول کے خاتمے سے ہے، یہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کی زندگیوں کو نارمل ہے اس مقام پہ لانے سے ہے. تو اس طرح بڑھا جائے، ہندوستان اور پاکستان کے عوام اس موقع پہ ہمارا ساتھ دیں. یاسین ملک اس وقت انڈین جیل میں جی ہندوستان تاڑ جیل میں ہے، وہ تاڑ جیل کی ایک بڑی تاریخ ہے. تاڑ جیل میں مقبول بٹ کی قبر ہے، تاڑ جیل میں افضل گرو کی قبر ہے، وہاں پہ قبر ہے، وہاں پہ انجینئر رشید اس وقت کا کشمیری قیادت تقریباً تاڑ جیل کے اندر ہے، زور بٹ ہیں، باقی سارے لوگ ہیں، یہ وہاں پہ قید ہیں اس ٹائم. اس وقت ایک کیس بھی چل رہا ہے پھانسی کے لیے یاسین ملک کی سپریم کورٹ میں. بالکل ایسا ہے، وہ کیس ہے، اور وہ کیس بھی اسی طرح ہے جس طرح یہاں پہ کیسز ہوتے ہیں. اس کیس کی پروسیڈنگز میں ایک یاسین ملک نے ایفیڈیوٹ جمع کروایا، آپ کو علم ہے اس کا؟ بالکل ہے. اس میں تو انہوں نے بڑا خندہ پیشانی کے ساتھ یہ قبول کیا کہ وہ انڈیا کے لیے، انڈین اسٹیبلشمنٹ کے لیے، انڈین حکومت کے لیے مختلف گروپس سے مذاکرات کرتے رہے اور پاکستان سے جو ہے وہ مذاکرات کرتے رہے تاکہ وہ کسی امن کی طرف بڑھ سکے. آپ نے بالکل ایسا ہے، وہ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یو ناٹ تھنک کہ ایک ایسی جماعت کا لیڈر جو خود کو نیشنلسٹ جماعت کہتی ہے، کشمیر کی علیحدگی کی بات کرتی ہے، وہ ایک طرف انڈیا اور پاکستان کے حکومتوں کے درمیان ایک وہ میں کہوں گا کہ مذاکرات کرنے والا شخص بن گیا، یعنی کہ وہ ان کے درمیان جو ہے وہ سفارت کاری کر رہے ہیں. بالکل نہیں، آپ اس کو دوسرے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں. جے کے ایل ایف کی ایک تاریخ ہے. جے کے ایل ایف نے یہاں پہ اس خطے کے اندر ملیٹنسی جے کے ایل ایف نے شروع کی. جب بندوق جے کے ایل ایف نے اٹھائی تو کسی بھی جنگ کا سلوشن کیا ہے؟ ٹیبل ہے. ایٹ دا اینڈ آپ کو ٹیبل پہ بیٹھنا پڑتا ہے اور اس کا حل وہیں سے نکلنا ہے. جنگوں کے کبھی بھی فیصلے جو ہیں وہ میدانوں میں نہیں ہوئے. جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں دنیا کے، ان کے باقی فیصلے جا کے پھر ٹیبل پہ ہی ہوتے ہیں ایٹ دا اینڈ. سو یہ جو پروسیس تھا، یہ سارا میں نے آپ کو جیسے پہلے ذکر کیا کہ وہ سابق وزراء اعظم کے ساتھ ملے، جے کے ایل ایف یاسین ملک صاحب ملتے رہے، وہ ان کے ساتھ پورا نیگوسیشن کرتے رہے. ہندوستان اور پاکستان کے وہ تمام انسانی حقوق کے علم بردار، وہ سارے وہاں پہ سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ جو تھے، انہوں نے یاسین ملک صاحب سے امن کی بھیک مانگی. انہوں نے یاسین ملک سے جو ہے وہ ثالثی کا کردار، دونوں طرف جو ہے وہ اس معاملے کو بیٹھ کے سنجیدہ طریقے سے حل کر کے جموں کشمیر کے عوام کو ان کا حق کی آزادی لوٹانے کی بات کی. تو اس حوالے سے ان کی ساری ان کے ساتھ ملاقاتیں رہیں، اور سب لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں رہیں. اور انہوں نے اپنے اس بیان کے اندر انہوں نے تحریری طور پہ لکھ کے دیا کہ آج جو ہندوستان نے پھانسی لگانا چاہتا ہے، وہ ہندوستان تو ان کے تو تمام انٹیلیجنس ادارے، آرمی چیف، آرمی کے ذمہ داران، ان کے سیاستدان، ان کے وزرائے اعظم، ان کے انسانی حقوق کے علم بردار، اس سوسائٹی کا تو ایک آدمی یاسین ملک کے ساتھ رابطے میں رہا. اور یہ سارا ادھر یہ پاکستان کے ساتھ وہ مختلف ملیٹنٹس جو گروپ تھے، اب اس میں ملیٹنٹ گروپ تو آدھے پاکستان سے ڈیل ہوتے تھے نا، یہ یہاں ان کے کنٹرول میں تھے. تو سو ان سے بھی بات کی گئی کہ اس معاملے کو بیٹھ کے سنجیدہ طریقے سے حل کیا جائے. لیکن جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا گیا. یاسین ملک کے ساتھ نہیں دھوکہ کیا گیا، یہ جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا گیا. اور دھوکے کی یہ فطرت ہے کہ یہ لوٹ کے آتا ہے اور یہ لوٹ کے آئے گا. اس ایفیڈیوٹ کا سامنے آنا بھی جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ ہے اور نظریات کے ساتھ دھوکہ نہیں ہے جو بات کرتے ہیں علیحدگی کی. اور دوسری طرف دو حکومتوں کے درمیان ہم نے اپنی بات تھوڑی ہی چھوڑی ہے کہ ہم نے اس میں وہ اس لیے ہمارے لیے نہیں، آپ بات سمجھیں، وہ اس لیے ہمارے لیے باعث شرمندگی ہو
کہ ہم نے کسی جگہ پہ اگر اس تحریک کو استعمال کر کے اپنے لیے کوئی چیز لینے کی کوشش کی ہو. اب ایک مسئلہ ہے, اس مسئلے کے حوالے سے ہندوستان اور پاکستان تو فریق ہیں, اس کے اوپر قابض ہے نا. اب ان کے ساتھ اگر بیٹھ کے بات کرنا اور ان کے ساتھ اگر نیگوسیشن کے کسی پروسیس کو آگے بڑھانا, یہ کوئی ممانعت نہیں ہے, یہ کوئی چیز نہیں ہے. ہم اپنے پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہٹے. ہم نے قوم کو اگر دھوکہ دیا ہو یا مسئلہ ہو, ہم اپنی جدوجہد سے انحراف کر گئے ہوں, تو پھر وہ ایک سوال بنتا ہے کہ انہوں نے دھوکہ دیا, جیسے یہاں پہ سیاستدان کرتے ہیں. تو سو اس موومنٹ کے اندر تو یہ کام تو ہوتا ہے, یہ بات چیت تو کسی سے بھی کی جا سکتی ہے. یاسین ملک کی ایریا جانتے ہو آپ؟ بالکل جانتا ہوں. کہاں ہے وہ تو پاکستان میں ہے. وہ کیا رول ہے ان کا؟ دیکھیں یاسین ملک کی وہ اہلیہ ہیں. یاسین ملک نے پارٹی ایفیڈیوٹ پہ یہ پارٹی لیٹر ایڈ کے اوپر یہ لکھ کے دے دیا تھا یہ کہ میری بیگم کا میری تحریک اور میری جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. سو ان پہ کمنٹس کرنے کا ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے. لیکن وہ پاکستان میں اور دنیا بھر میں وہ یہ باور تو کرواتی ہے کہ میں کشمیری لوگوں کی نمائندگی کر رہی ہوں, میں اس جماعت کی نمائندگی کر رہی ہوں, میں اپنے خامن نہیں جماعت کی نمائندگی نہیں کر سکتے. جماعت ابھی یہ 1.5 ماہ پہلے کی بات ہے, شاہباز انہوں نے ایک سیمینار رکھا یاسین ملک پہ. نہیں دیکھیں یہ یاسین ملک صاحب نے, میں پھر آپ کو دہرا دیتا ہوں, یہ ایک بہت جو ہے وہ ایک سب لوگوں کے لیے ایک واضح اعلان ہے کہ یاسین ملک صاحب نے یہ پارٹی کے لیٹر ایڈ پہ لکھ کے یہ بات دے دی تھی کہ میری بیگم کا میری جماعت کے ساتھ اور میری اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں ان کی بیٹی ہے, وہ ریاست جموں کشمیر کی شہری ہے, ان کی بیگم بھی ریاست کی شہری ہے. اب وہ ریاست کی شہری ہے, جس طرح باقی لوگوں کو رائے رکھنے کا حق ہے, بالکل رائے رکھنے کا ان کو بھی حق ہے. اور ایک ان کی اہلیہ ہونے کی حیثیت سے انہیں یاسین ملک صاحب کے حوالے سے بیان دینے کی بھی کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ان کے متعلق جو ہے وہ اپنے ایک ایز اے فیملی ممبر جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں, وہ ان کے دنیا کے ساتھ بھی بات کر سکتے ہیں. انہیں کرنی بھی چاہیے, انہیں جو ہے وہ یاسین ملک سے ملنے کے لیے جانا چاہیے. انہیں دنیا کو ساتھ رکھ کے انسانی حقوق کی تنظیموں سے اپیل کر کے انہیں یاسین ملک کے ساتھ ملنے کے لیے جانا چاہیے. جو طریقہ کار ہے, جو چیزیں جو ہیں وہ کرنے کی ہیں, وہ ان کو ساری کرنی چاہیے. یعنی یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذاتی طور پہ انہیں کرنی چاہیے, فیملی کی سطح پہ کرنی چاہیے, جماعتی عہدیدار یا جماعت لیڈر کے طور پہ آپ انہیں قبول نہیں کرتے؟ جماعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. جماعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا سردار صاحب, جو حالیہ تحریک تھی اس سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیشنلسٹ موومنٹ بڑی ایکٹیو ہوئی ہے, لوگوں میں دوبارہ جو نیشنلزم کی طرف رجحانات تھے وہ بڑھے, چونکہ ایک عرصے سے نیشنلسٹ جماعتوں کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہوا تھا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ واقعی یہ تحریک نیشنلزم کے حق ملکیت حق حکمرانی کیا ہے؟ اگر کسی کو حق ملکیت حق حکمرانی کی ڈیفینیشن نہیں آتی, اپنے زمین پہ اپنے اختیار کی ڈیفینیشن نہیں آتی, تو اس میں میرا قصور نہیں ہے. یہ ہے یہ نیشنل موومنٹ. ایک طرف سے آپ کہتے ہیں ایکشن کمیٹی کے ممبر ہیں, آپ کی ایکشن کمیٹی کا بیان ہے وہ غیر سیاسی ہے, ایکشن کمیٹی ملک کے خلاف. نیشنلزم ملک کے خلاف ہے, کسی ملک کے خلاف ہے نیشنلزم کسی کے خلاف نہیں. دیکھیں ملک کے خلاف کوئی نہیں ہے, کسی ملک کے خلاف نہیں. نیشنلزم کب کسی کے خلاف ہے؟ کسی کے خلاف نہیں ہے. کس کے خلاف ہے؟ کسی کے خلاف نہیں ہے. اب جس کو لگتا ہے آئینے میں جس کی شکل بری لگتی ہے اس کو, اگر ہم گنتے ہیں کہ ہمارے دریاؤں پہ کس کا قبضہ ہے, ہمارے وسائل پہ کس کا قبضہ ہے, ہماری اسمبلی کے اوپر کس کا قبضہ ہے, ہمارے اقتدار کے اوپر کس کا قبضہ ہے, اگر ہم گنتے ہیں یہ چیزیں اور کسی کو آئینے میں اپنی چہری شکل جو ہے وہ گندی نظر آتی ہے, تو وہ آئینہ مت توڑے, وہ شکل بدلی کرے. اس لیے ہے کہ ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں, ہم اپنی زمین پہ اپنے اختیار کے حامی ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں. تو حق ملکیت حق حکمرانی کی ڈیفینیشن پڑھے تو یہ ڈیفینیشن کی ہی تو دوسری طرف سے ایکشن کمیٹی جو خلاف اور اس سے خود کو دور کرتی ہے کہ ہم کسی نظریات کے قائل نہیں ہیں, ہم غیر سیاسی ہیں, ہم محض ایک اصلاحی تحریک یا پھر اپنے جو حقوق کی. یہ وطن ہمارا ہے, اس تحریک کے سلوگنز آپ نے سنے؟ یہ وطن ہمارا ہے, اس پہ حکومت ہم کریں گے. سنے آپ نے کہ نہیں سنے؟ اس دریا ہمارے قبضہ تمہارا نام منظور, یہ سنے آپ نے؟ سو چیزیں بعض دیکھ کے سمجھنی چاہیے, منہ سے کئی بھی باتیں نہیں ہوتی. نہیں آپ کو تو ڈیفینیٹلی آپ کو دیکھیں نا, اس میں سارے ہیں نا جی. دیکھیں اپنی اپنی رائے ہے, کسی دیکھیں سنیں, اپنی اپنی رائے ہے, اپنی اپنی چیزیں ہیں, پوری چیزیں ہیں. ہم اس کو جس پیٹرن میں دیکھتے ہیں, ہم جس پیٹرن میں سمجھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں یہ اسی پیٹرن کے اوپر یہ چلے گی تو یہ تحریک کامیاب ہوگی. اصلاحی تحریکیں کچھ نہیں ہوتی. آپ نے اگر یہ نظام واپس چوروں کو ہی دینا ہے, اگر آپ بینگ سٹیزن, یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اگر یہ نظام واپس انہی کرپٹ حکمرانوں کو ہی دینا ہے جو بدعت جو حکمران ہم پر جو مسلط رہے, آپ نے یہ واپس انہی کو دینا ہے, تو یہ اصلاحی تحریک پھر ساری زندگی کے لیے رکھ لیں.
یعنی آپ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی اصلاحی تحریک نہیں ہے. یہ کیوں اصلاحی تحریک ہے جی؟ اصلاحی تحریک کون سی اصلاحی تحریکیں ہوتی ہیں؟ اصلاحی کوئی تحریک نہیں ہوتی. اصلاحی تحریک وہ واپس، پھر میں نے کہا نا آپ واپس ایکشن کمیٹی ساری زندگی کے لیے رکھ لیں، اب ہر 5 سالوں بعد ووٹیں دیتے رہیں، انہیں کرپٹ اور جو بددیانت لوگ ہیں ان کو اپنے پر مسلط کرتے رہیں، پھر 5 سال سڑکوں پہ آتے رہیں، آٹے کے لیے 4 لاشیں، بجلی کے لیے 4 لاشیں، اس کے بعد اسپتال کے لیے، مفت تعلیم کے لیے، مفت علاج کے لیے، جنگلات کی کٹائی کے روک تھام کے لیے 16 لاشیں گرا دیں اپنے لوگوں کی، گراتے رہیں. یہی وہ بیانیہ ہے جو وجہ بنا ہے آپ کی، اور جو کور ممبرشپ ہے اس کی، ایکشن کمیٹی کی کور ممبرشپ کی سے دوری کی. چونکہ کوہالہ جب یہ 6 اکتوبر کو معاہدہ ہوا اور جو آپ کے کور ممبرز ہیں ایکشن کمیٹی کے وہ آ کے اعلانات کر رہے تھے، تو مجمع میں سے ایک شخص نے اٹھ کے سوال پوچھا کہ امان کہاں ہیں، سردار امان کہاں ہیں، انہیں تقریر کا موقع کیوں نہیں دیا گیا. اور اس سے پہلے بھی مظفر آباد بھی ہم نے دیکھا، جب وہ وہاں پر مظفر آباد میں جب شہدائے تحریک جو تھے انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایکشن کمیٹی نے موومنٹ رکھی تھی، وہاں پہ آپ کو تقریر کا موقع نہیں دیا گیا. تو یہی وہ بیانیہ ہے بنیادی طور پر جو جس کی وجہ سے ایکشن کمیٹی خود سے کور ممبرز، پھر میں کہوں گا چونکہ آپ تو کہتے ہیں کہ آپ ایکشن کمیٹی کے ممبر ہیں، تو جو کور ممبرز ہیں وہ خود سے آپ کو دور کرتے ہیں. یہ سوال آپ ان سے پوچھیں، بہتر رہے گا. مالی دا کم پانی پانا پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا، لاوے یا نہ لاوے. تو ہماری جدوجہد ہے جس کے اوپر ہم لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتے، ہم لوگوں سے بالکل غلط بیانی نہیں کرتے، ہمیں کسی گارنٹر پہ بلیو نہیں ہے. ہم جو ہے وہ عوام پہ، دستور پہ، جو ہے وہ لوگوں کی رائے پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں، اور ہم اس کو بالکل دو ٹوک جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھنے والے لوگ ہیں. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو باقی جو چیزیں جو ہیں یہ آپ ان سے سوال پوچھیں کہ کسی کو کیا اختلاف ہے. میرا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ کا کسی سے کوئی میرا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے. اجتماعی قومی تحریک ہے جی، ہم چاہتے ہیں سارے آگے بڑھیں. یہ تو پھر دوسری طرف سے یہ الزام بھی آپ پہ لگے گا کہ آپ وہ اس موومنٹ کو ہائی جیک کر کے اس طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں. موومنٹ کو ہائی جیک کر کے نہیں، عوام ہے، عوام میں ہم کسی پہ اپنی رائے مسلط نہیں کر سکتے. تو جو لوگ ہیں وہ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، لوگوں کی زمین ہے، لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. اب لوگ اگر اس بیانیے کو، اس نیریٹو کو اگر لوگ سمجھتے ہیں تو کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ شعور کے راستے میں بند باندھنے کی کوشش کرے، اور کسی میں یہ سکت بھی نہیں ہے کہ وہ شعور کے راستے میں بند باندھ سکے. وہ تاریخ میں گم ہو جائے گا. اچھا، جے کے ایل ایف ظاہر ہے پارلیمانی سیاست کی طرف تو نہیں جاتی، تو کیا آئندہ کوئی اس طرح کا ایکشن کمیٹی تو کسی حد تک لگ رہا ہے کہ جائے گی پارلیمان کی طرف یا پھر الیکشن کی طرف؟ دیکھیں، ایکشن کمیٹی کو آپ سمجھ نہیں پا رہے. ایکشن کمیٹی بیسیکلی طور پر کوئی جماعت نہیں ہے. ایکشن کمیٹی کوئی جماعت نہیں ہے. ایکشن کمیٹی ایک اجتماعی تحریک ہے. سر یہ تو آپ کی ڈیفینیشن ہے، لیکن جو اس پہ فیصلے مسلط ہوتے ہیں، جو معاہدات ہوتے ہیں، جتنی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، وہ تو 32 ممبرز کرتے ہیں. آپ کی بات ہو گئی ہے. میں گزارش آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایکشن کمیٹی بیسیکلی طور پر اجتماعی تحریک ہے. اس تحریک کا نام عوامی حقوق تحریک ہے. اب عوامی حقوق تحریک کیا فیصلہ کرے گی، عوامی حقوق تحریک کیسے فیصلہ کرے گی، کیسے آگے بڑھے گی، اس کا ابھی فیصلہ ہونا ہے. اس کا بھی فیصلہ ہونا ہے. تو جو اس موومنٹ کے اندر ہماری جو جماعت ہے اس نے بالکل جو ہے وہ اس کی انکنڈیشنل جو ہے اس کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کیا، اس کو آگے بڑھانے میں کردار ادا کیا. جموں کشمیر کے عوام کے، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اور یہ جو جماعتیں ہیں یہ بیسیکلی طور پر اوریجنلی اگر آپ دیکھیں نا تو یہ جموں کشمیر کے عوام کی جماعتیں ہیں. یہ وہ واحد ریاستی جماعتیں ہیں جو یہاں پہ ریاست کی، جن کی لیڈرشپ یہاں کی ہے، جن کی نظریات، اغراض، مقاصد، سب چیزیں یہاں کی ہیں، جو یہاں کی نیشنلسٹ جماعتیں ہیں. تو یہ کسی پہ کوشچن نہیں رہا. کوشچن ان پہ رہا. کسی کے دور پہ کیا آپ کی جماعت جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ ایک بیان الفی تھا. دیکھیں، پاکستان کے، جموں کشمیر کے اور آج کے ہماری پوزیشن پہ، اور یہ بات بالکل درست ہے آپ کی. یہ بات میں چاہتا ہوں آپ دہرائیں، اس بات کو دوبارہ دہرائیں تاکہ اس بات کو آپ کلیئر کر کے پوری بات کو دہرائیں تاکہ اس کا جواب دیا جا سکے. اس میں بہت بات ہے. اچھا، ماضی میں چونکہ جے کے ایل ایف کی جو ملیٹنسی رہی ہے اس میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا بہت رول رہا ہے، اور اس کے بعد جے کے ایل ایف کی ملیٹنسی کے علاوہ جو باقی وہاں پہ گروپس بن گئے اور مختلف جو ہے وہ گروہ بندوق اٹھانا شروع ہو گئے، تو اس کے بعد تو پوری یعنی کہ کوسچن مارک اس تحریک پہ نہیں اٹھ گیا کہ یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے جو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں جا کے یہ کاروائیاں کر رہی ہے اور بندوق اٹھا رہی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. جموں کشمیر کے عوام آج جہاں کھڑے ہیں، ہم جہاں آج کھڑے ہیں، آج بہت لوگوں کو ہماری بات بری لگتی ہے. ان کو آپ کے سوال پہ غور کرنا چاہیے، ان کو اس جگہ پہ غور کرنا چاہیے. اور ایک کتاب ہے جہد مسلسل، میں سجیسٹ کروں گا سب لوگوں سے
کہ وہ اس کا امان اللہ خان صاحب کی لکھی ہوئی وہ تحریر ہے، اس کو آپ ضرور پڑھیں. کشمیر کی پوری موومنٹ آپ کو سمجھ آئے گی، اور آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ جو تحریک تھی وہ انڈیجینس کشمیر موومنٹ تھی، جس موومنٹ کو جو ہے وہ ان کے ساتھ اگر کوئی معاملہ تھا بھی تو وہ جنٹل مین ایگریمنٹ پہ تھا، جس میں بعد میں انہوں نے جس کو انہوں نے توڑتے ہوئے انہوں نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا. تو اس طرح کے کوئی الزام ہم پر نہیں ہے. اپنے وطن سے محبت کا الزام ہم پر ہے، اپنے لوگوں کی فلاح بہتر زندگی کی جدوجہد کا الزام ہم پر ہے، ہم پہ کسی غیر کے تلوے چاٹنے کا الزام نہیں ہے. الیکشن کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیے گا. الیکشن تو بالکل جی، الیکشن یہاں آزاد کشمیر کے اندر تو الیکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، فی الحال بالکل ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم 78 سالوں سے یہاں پہ الیکشن دیکھتے آئے ہیں. یہاں تمام جتنے سوسائٹی کے اندر جتنے جھگڑے ہیں، جو تفریقیں ہیں، یہ ساری بیکاز آف الیکشن ہیں. تو آپ یعنی کہ آپ عوام کی حق رائے دہی کو درست نہیں سمجھتے ہیں؟ یا پھر آپ میری بات سنیں یا پھر آپ سنیں. اگر آپ کوشچن پوچھنا ہے نا، پھر پہلے میری بات تو پوری ہونے نا، اس کے بعد آپ بتائیں نا. میرا کہنا یہ ہے، ہمارا ماننا یہ ہے کہ اس خطے کے اندر الیکشن بہت ٹائم سے ہو رہے ہیں. یہاں بلدیاتی الیکشن بھی ہوئے ہیں، ابھی ایک پورا بلدیاتی سیٹ اپ بیٹھا ہوا ہے جو بے اختیار ہے. جو مظفر آباد کی اسمبلی کے اندر جو ہمارے حکمران جاتے ہیں وہ بھی بالکل بے اختیار ہیں. آپ نے اور میں نے خود دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ کرسی کے اوپر دوسرے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، ہمارے ممبران اسمبلی وہ دوسرے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، مذاکرات کوئی اور کر رہا ہے، اختیار کسی اور کے پاس ہے، حکومت کوئی اور چلا رہا ہے. جموں کشمیر کے عوام کو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ اب یہ سوال ہے آج ہمارا کہ ہمارا اختیارات کہاں ہیں. اختیارات کے بعد عوام جو ہے وہ اپنے آپ کی طرف جائیں گے، ورنہ اس طرح کے الیکشن کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی کہ آپ الیکشنز کو درست نہیں سمجھتے؟ اس سسٹم کے اندر الیکشن کو میں درست نہیں سمجھتا. یہ سسٹم چینج ہوگا، اس کے بعد یہاں پہ ایک آزاد الیکشن کمیشن کے ذریعے تمام جموں کشمیر کے عوام کو، اس خطے کے عوام کو جو ہے، اس حصے کے عوام کو انتخابات کا موقع دیا جائے، وہ اپنی حکومت منتخب کریں. سردار صاحب یہ تو بہت فلسفانہ باتیں ہیں، یہ کوئی پریکٹیکلٹی تو نہیں ہے. اگر آپ فلسفانہ باتیں نہیں کریں گے اور اگر آپ ان کو جو ہے نا پریکٹیکلی آپ یہ نہیں سمجھتے کہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتے، تو پھر یہ مسئلے جوں کے تو رہنے والے ہیں، پھر یہ مسئلے حل نہیں ہونے والے، اور جموں کشمیر کے عوام اب کسی لارے میں نہیں آنے والے. دیکھیں نا، وہ شاعر کہتا ہے کہ غم زیادہ ہے لفافے میں نہیں آئیں گے. اب یہ لوگ جو ہیں وہ کسی دلاسے میں نہیں آنے والے. تو ان لوگوں کو ان کو چاہیے کہ وہ یہاں کے عوام کو اختیار دیں، حق ملکیت، حق حکمرانی یہاں کے عوام کو لٹائیں، تاکہ یہ حکومت مسئلہ کشمیر پر بات کر سکے. آزاد کشمیر کی حکومت جو ہے مسئلہ کشمیر پر بات کر سکے، لوگوں کو دوبارہ آرگنائز کرنے پہ کام کر سکے. ایک طرف آپ کے مطالبات ہیں حق حکمرانی دیا جائے، اختیارات پہ حق دیا جائے، ملکیت دی جائے، دوسری طرف آپ الیکشنز نہیں لڑنا چاہتے، اس سسٹم کا، اس نظام کا حصہ نہیں بننا چاہتے جس نظام کے تحت یہ تمام تر اختیارات آپ کو مل سکتے ہیں، یا پھر ان اختیارات کے لیے آپ تگ و دو کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ جس کو نظام کہہ رہے ہیں آپ اس کو ضرور پڑھیں. ایکٹ 74 کوئی نظام نہیں ہے، وہ قانون ہے جس کے تحت آپ مجھے کہہ رہے ہیں یا آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں کہ لوگ اس میں انتخابات میں حصہ لیں. وہ ایک ایسا قانون ہے جو ہے وہ ایکٹ ہے جو سنیں پلیز، وہ ایک قانون ساز اسمبلی کو قانون بنانے سے روکتا ہے. اب ایک ممبر ہے، وہ اس نے منتخب ہو کے جانا ہے قانون ساز اسمبلی کے اندر. اب وہ وہاں پہ قانون سازی نہیں کر سکتا، اسے اس اسمبلی میں جانا چاہیے یا اس اسمبلی کے انتخابات ہونے چاہیے. کوشچنز ہیں بہت سارے. جموں کشمیر کے عوام کا حق ملکیت سے، حق حکمرانی سے مراد کیا ہے؟ حق حکمرانی سے مراد یہ ہے کہ بھائی جس اسمبلی کا جو سیٹ اپ ہمارے پاس ہے، اس سیٹ اپ کے اندر ہمیں اختیار تو دو کہ ہم جا کے وہ کام کر سکیں. اب 56 آرٹیکلس کے اندر جو ہے وہ سبجیکٹس جو ہیں ان کے اندر جو ہے وہ 32 پہ ڈائریکٹ لیجسلیشن کا حق ہی اس گورنمنٹ کو نہیں ہے آزاد کشمیر کی. جو باقی بچتے ہیں ان کے اوپر بھی ان کو پرمیشن چاہیے وزارت امور کشمیر کی، اس کے بعد کر سکتے ہیں، ورنہ یہ کر ہی نہیں سکتے. تو یہ کیا کرے گا؟ وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا تھا پیچھے کہ انہوں نے کہا بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات دے کے ہم کیا کریں گے. تو بالکل اس کے بعد بالکل درست، میں وزیر اعظم صاحب کی اس بات کو آن کرتا ہوں، یہ بالکل صحیح بات ہے. چونکہ قانون سازی تو یہ کر نہیں سکتے، ان کو اگر ٹرانسفارمر جو ہے وہ نوکری، تبادلہ، سڑک، اسکیم، اس کی اگر یہ سیاست نہ کریں تو لوگ تو ان کے کنٹرول میں ہی نہیں رہیں گے. لوگوں کو ان کی پھر کیا ضرورت ہے؟ چونکہ انہوں نے قانون سازی تو کرنی ہی نہیں ہے، تو یہ صرف گاڑیوں پہ جاتے ہیں، پھرتے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اس نظام کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. اس کو دوبارہ چینج کرنا پڑے گا. کیا کہتے ہیں؟ نیا نظام کون لائے گا؟ نیا نظام ہم لائیں گے، یہاں کے عوام لائیں گے انشاءاللہ، پورے عوام مل کے لائیں گے. وہ بھی تو کسی وے کے تھرو آئے گی. ہاں تو وے کے تھرو آئے گے نا. میں نے اس کو آپ کو بتایا کہ ہماری عوامی حقوق تحریک جو ہے یہ آگے بڑھے گی، حق ملکیت بازیاب کروائے گی، حق حکمرانی بازیاب کروائے گی. اس کے بعد اس ملک میں عام انتخابات ہوں گے.
اچھا سردار صاحب، جب ہم نے اس گفتگو کا یا اس بات چیت کا آغاز کیا تھا تو آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، مقبوضہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر. جی. تو یہ آپ کو نہیں لگتا ہے اس طرح کی ہارڈ لائن پہ جانے سے مزید جو نفرتیں بڑھے گی، کسی حد تک جو کشمیریوں کے لیے یا پھر کشمیر کے لیے پاکستانی عوام میں ایک نرم گوشہ موجود تھا اسے نقصان پہنچے گا؟ پاکستانی عوام کو اس کیا مسئلہ ہے؟ پاکستانی عوام خود 45% پاکستان غربت کی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. انہیں روٹی کپڑا مکان چاہیے، انہیں عزت چاہیے، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ہے وہ مقبوضہ، پھر مقبوضہ اگر اس کو مقبوضہ نہیں کہیں گے تو یہ آزاد تھوڑا ہی ہے جو اس کو آزاد کہیں گے. میں تاریخ میں آپ کیا کہلاتے ہیں؟ میں آزادی سے میں یہاں دیکھیں کسی کو اگر یہ لگتا ہے، کسی کو یہ لگتا ہے کہ اگر وہ ہمارے حقوق غصب کر کے وہ اس کو یہ لگتا ہے کہ ہم بولیں نا اور وہ ہمارے ساتھ ہمدردی کرے گا، ہمیں ایسی ہمدردی نہیں چاہیے، کسی سے بھی نہیں چاہیے، بالکل نہیں چاہیے. کوئی ہمدردی ایسی نہیں چاہیے. جو سچ ہے سچ کہیں گے اور سریعام کہیں گے، اعلان کہیں گے. اگر کسی کو برا لگتا ہے تو وہ کیئرس. کسی قسم کے آپ نقصانات کا مطلب جو رد عمل آنا ہے اس کی پرواہ نہیں ہے آپ کو؟ کون سے نقصانات اس سے پہلے کیوں نہیں ہو رہے؟ جو نقصانات ہو رہے 12 لوگ تو ابھی شہید ہوئے، 4 پہلے ہوئے آٹا مانگنے پہ، بجلی مانگنے پہ. یہ کسی کو نظر نہیں آ رہے. ہماری بات نظر آ گئی، ہماری تقریر نظر آ جاتی ہے، ہمارا نعرہ نظر آ جاتا ہے، ہماری لاشیں نظر نہیں آ رہی. آٹا مانگنے پہ، بجلی مانگنے پہ. آئینے میں شکل تو دیکھیں اپنی کہ ایک قوم ہے جس کے 77 سالوں سے وسائل کھا رہے، یہاں کے حکمران اس کے وسائل کھا رہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ قوم جب آٹا مانگتی ہے، بجلی مانگتی ہے، علاج مانگتی ہے، تعلیم مانگتی ہے، اس کی لاشیں گرا دیتے ہیں. تو یہ دیکھیں ہمارا دکھ زیادہ ہے. اگر ہمارے دکھ خریدنے کی کوشش کریں گے تو یہ جا کے برہان وانی کے گھر سے بھی ایک دکھ ہے، وہ بھی بولے گا کہ جموں کشمیر کے عوام سے کیا ہوا. آج سری نگر کی تاڑ جیل میں ایک خاتون ہے جس کو آسیہ اندرابی کہتے ہیں، جو ساری زندگی کشمیر بنے گا پاکستان کا نام لیتے رہے. کوئی پاکستان میں مجھے گالیاں دینے والے آسیہ اندرابی کا نام لے کے دکھا سکتے ہیں میڈیا کے اوپر، مہم چلا سکتے ہیں، ٹرینڈ چلا سکتے ہیں کہ آسیہ اندرابی کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگاتی تھی، وہ ہندوستان کی جیل میں. کچھ بھی نہیں ہے. یہ لاشعور قوت ہے، انہیں سیکھنا چاہیے، انہیں حقیقتوں کو سمجھنا چاہیے. جموں کشمیر کے عوام بہت آگے ہیں ان سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم وہاں کے عام آدمی جو ہے وہ سارے ہمارے دوست ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں. ہم ان کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کی ہر عوامی تحریک کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آخر میں سردار صاحب نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ چونکہ آپ کو بہت بےتابی سے لوگ دیکھتے ہیں، فالو کرتے ہیں، اور ظاہر سڑکوں پہ نکلتے ہیں آپ کے لیے، اسپیشلی یوتھ، کیا کہیں گے ان کے لیے؟ دیکھیں میں آپ کے ذریعے میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سب لوگوں کا. آپ لوگ جو ہیں وہ بے آوازوں کی آواز بنتے ہیں اور آوازیں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے ساتھ میں تمام نوجوانوں کا میری اپیل ہے سب لوگوں سے. ایک تو 27 اکتوبر کے حوالے سے اپیل ہے کہ آپ سارے لوگ بروز سوموار کو باہر نکلیں اور یاسین ملک اور دیگر اسیران کے ساتھ اظہار یکجہتی کی اس لانگ مارچ کا حصہ بنیں. اس کے ساتھ میری اپیل ہے تمام عوام سے، نوجوانوں سے، کہ آپ محبت کے پیغام کو، شعور کے پیغام کو لے کر گلی گلی محلہ محلہ نکلیں اور اس سماج کی بہتری میں اپنا کردار ادا کریں. سماج کی بہتری کے لیے، جدوجہد کی کامیابی کے لیے بنیادی شرط جو ہے وہ دیانتداری ہے. دیانتداری کے دامن کو تھامتے ہوئے، سچ سچ ہے اور جھوٹ جھوٹ ہے، اس کو سمجھتے ہوئے اپنی جدوجہد کو آگے بڑھائیں.